اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب کریم کی پاک بلند بارگاہ میں حمد اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نیاز میں درودوں کا تحفہ پیش کرنے کے بعد تمامی احباب خواہ وہ بزم انوار مصطفیٰ کے عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، محبین ہیں، متوسلین ہیں، ہم کو سمین قلب سے اس محفل پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسٹیج کی زینت علماء کرام، قراء حضرات، حفاظ کرام، ہر ایک کا اگر الگ الگ سے نام لوں گا تو وقت بیت جائے گا۔ بقول غالب کے کہ یہ مائے میں ہے جام جم نہیں، یہ مائے میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ تو شعر کے اندر میں نے تمامی احباب کی جو انٹروڈکشن ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے اور طبیعت بھی ناساز ہے، تو جو وقت مجھے دیا گیا انشاءاللہ اس میں سے بھی کچھ میں بچاؤں گا اور اپنی حاضری کو انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ہم سارے احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس کو ارض پہ جہاں کہیں ظلم و ستم ہوتا ہے، قوم و ملت مسلمانوں کی ہی ہوتی ہے۔ آپ برما کے احوال دیکھ لیجئے، کشمیر کے احوال دیکھ لیجئے، شام کے احوال دیکھ لیجئے، اور حال ہی میں آپ فلسطین کے احوال دیکھ لیجئے۔ تو جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آج کی اسی عنوان سے ہے کہ ملت کی بقا اور مسلمان کی بقا کس چیز میں ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ تو آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم جہاد کا جذبہ اپنی اولاد میں منتقل کر سکتے ہیں، اپنے بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہوگا کہ جب جہاد کے بارے میں ہمیں خود آگہی ہو، ہمیں خود پتہ ہو۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب کریم نے صاف صاف الفاظ میں جہاد کا جو تذکرہ ہے وہ فرمایا ہے، اور جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بھی اس بات پہ شاہد ہے۔ وہ سارے خونی رشتے اللہ نے گنوا کے بتا دیے کہ انسان کو اگر رب رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے سامنے یہ سارے رشتے آ جائیں، فرمایا قل محبوب فرما دیجیے۔ اچھا، بڑا لطیف نکتہ ہے کہ باری تعالیٰ مخلوق تیری ہے، بندے تیرے ہیں، تو خود ہی فرما دے۔ رات کو سوئیں تو ان کے ذہن میں یہ بات انڈیل دی جائے کہ رب کا یہ فرمان ہے، لیکن رب اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، تو باری تعالیٰ تو کیوں نہیں کہتا؟ فرمایا محبوب زبان تیری ہے، کلام میرا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ زبان ہے کسی اور کی، یہاں بولتا کوئی اور ہے۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ زبان ہے کسی اور کی، یہاں بولتا کوئی اور ہے۔ تو فرمایا محبوب زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا، تو فرما دے، میرے بندوں اور اپنے غلاموں سے تو فرما دے۔
بار اللہ کیا فرمانا؟ فرمایا فرما دے ان کان آباؤکم، تمہارے والدین، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموہا، اور تمہارا مال، تمہاری تجارت کا سامان، تخشون کسادہا، جس کے نفع نقصان کی تمہیں فکر ہوتی ہے، ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرمایا کہ یہ سارے رشتے، یہ سارے تجارت کے سامان اگر اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ ہیں تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فرمایا پھر راستہ دیکھو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تو اس آیت کا عمومی مفہوم آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اللہ رب کریم نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک وہ سارے رشتے جن سے انسان پیار کرتا ہے، وہ باپ کی صورت ہے، وہ ماں کی صورت ہے، وہ بچوں کی صورت ہے، وہ بیوی کی صورت ہے، وہ اس کے قبیل والے ہیں، اس کا مال و متاع ہے، ہر ایک چیز سے انسان محبت کرتا ہے۔ اللہ نے دو چیزوں کو کمپیریزن فرمایا ایک طرف تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ایک طرف رب رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت۔ رب رسول کی محبت پہ، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پہ اگر یہ محبتیں غالب آ جائیں تو پھر تم راستہ دیکھو اللہ کا امر کب آتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے الٹ ہے کہ رب رسول کی محبت ان سب رشتوں پر غالب ہے تو پھر انسان کی بقا اس میں ہے۔ باپ ہے اس کا، باپ اور بیٹی کی محبت بڑی مثالی ہوتی ہے۔ باپ ہے اس کا، لیکن اگر وہ کفار کی طرف سے ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ باپ آیا کافروں کی طرف سے اور بیٹا تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ بیٹا مسلمانوں کی طرف سے تھا، لیکن بیٹے نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، اس نے یہ دیکھا کہ دشمن خدا دشمن مصطفیٰ ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح کے احوال دیکھ لیجیے آپ، اور جناب صدیق اکبر کے احوال دیکھ لیجیے، باپ کو تھپڑ مارا ہے، باپ شکایت لے کے آ گیا آقا کریم کے پاس، اس نے کہا کہ یہ آپ کا غلام ہے، آپ کا نام لیوا ہے، اور اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو آپ نے بلایا، کہا کہ اے صدیق تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں باپ کے سردن سے جدا کر دیتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج تک میرے باپ نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، تو آپ کے بارے میں اس نے غلط کہا ہے، تو اگرچہ میرا باپ ہے رشتے میں، لیکن چونکہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے ہے، یہ دشمن خدا دشمن مصطفیٰ ہے، تو اس لیے یہ باپ تو ہے میرا، لیکن چونکہ آپ کا دشمن ہے تو ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی۔ بلکہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا ایک دفعہ آپ سے، کہا ابا حضور فلاں جنگ کے اندر آپ میری تلوار، غالباً غزوہ احد کا موقع تھا، کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک بار آتے تو کبھی بھی بیٹا سمجھ کے معاف نہیں کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ لکیر کھینچ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک طرف یہ سارے رشتے ہیں، اور ایک طرف اللہ رسول کا رشتہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا رشتہ ہے۔ اب اگر یہ محبت جو ساری ہے، ماں باپ کی ہے، اولاد کی ہے، قبیل والوں کی ہے، بیوی کی ہے، مال تجارت کی ہے، یہ ساری محبتیں جو گنوائی گئی قرآن کریم میں، اگر یہ رب رسول کی محبت پہ غالب آ جائیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو مومن تو وہ ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ مومن وہ ہے جو ہر چیز سے زیادہ اللہ اور کے رسول سے محبت کرے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جناب عمر فاروق سے کہا گیا تھا ایک دفعہ کہ صدیق سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ عرض کی آقا باقی تو سب چیزیں، مال سے بھی آپ پیارے ہیں، ہر چیز سے پیارے ہیں، لیکن حضور میری اولاد کی محبت ماں باپ کے لیے بڑی مثالی ہوتی ہے۔ عرض کی آقا میرے بچے ہیں، آپ سے بہت زیادہ پیارے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت ہر محبت پہ غالب نہ آ جائے۔
تو اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ان سب رشتہ داروں سے، ان سب رشتوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ مال و متاع، بلکہ قرآن کریم میں اسی سورۃ توبہ کے آپ اگر آگے جائیں تو واضح الفاظ میں فرما دیا گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جانوں کے بدلے جنت کا سودا فرمایا۔ اب جنت کو سستی شے نہیں، آپ کہیں میں کہوں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں جنت مل جائے گی، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم جہاد، ہم جو ہے نا وہ سارے معاملات کرتے ہیں تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ وہ جنت کو اتنا سستا سودا نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، فرمایا جنت مشکلات کے غلاف میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے، اس کے لیے قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس کے بعد جا کر جنت کا دروازہ آپ کو ملے گا۔ تو واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہم نے خرید لیا ہے، مومن کی جان اور مال کے بدلے اس کو جنت دی ہم نے، جنت اس کو ملے گی بشرطے کہ اپنا مال اور اپنی جان ہمارے راستے میں قربان کرے گا تو جنت ملے گی اسے۔ اب ہمارا احوال، ہمیں تو تکلیف تک نہیں ہوتی، ہمیں پریشانی تک نہیں ہے کہ وہاں پر جو بیت رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ ہم تو کفار کی چکنی چپاٹی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ 56-57 اسلامی ممالک ہیں اور 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، باوجود اتنی کثرت تعداد کے ہم بھیگی بلی بنے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ تمہیں نوچ کھائیں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی۔ فرمایا ایمان تمہارے اندر سے نکل جائے گا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو وہ جو بدر کے 308 افراد تھے، 313 شمار کرتے ہم، 308 افراد تھے، 5 تو ہوتے کہ جن کو میرے محبوب کریم نے ان بدر کے لوگوں میں شامل فرمایا تھا، تو کل تعداد وہ 308 تھی۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے اور یہاں احوال یہ ہیں، 6 تلواریں ہیں، 8 زرے ہیں اور سواری کے لیے 2 گھوڑے ہیں۔ یہ ساز و سامان کل تھا، لیکن کیا 313 جب 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے تو مرکہ سر کر لیا، جیت گئے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ تھا، میرے محبوب نے کوٹ کوٹ کے ڈالا تھا، وہ سارا فلسفہ، وہ سارا سلسلہ وہی تھا کہ ان کے اندر روح محمد تھی، تو وہ 313 ہو کر یا 308 ہو کر بھی 1000 پہ غالب آ گئے تھے۔ تو آج جس چیز کی کمی ہے وہ صرف ایمان کی کمی ہے۔ ہم تعداد کے اندر کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ 1 ارب 60 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی اور 56-57 اسلامی ممالک ہے۔ ہماری تعداد کم نہیں، وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر آپ بدر کا پس منظر دیکھیں تو ایک صحابی وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے میرے محبوب کا پیغام سنا تو ان کے جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا، وہ اسی حال میں لڑنے کے لیے آ گئے، اسی حال میں لڑنے کے لیے آ گئے۔ ان کے پاس، جن کے پاس کپڑا تک نہیں پہننے کے لیے، ان کے پاس جنگ کا ساز و سامان کیا ہوگا؟ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ تربیت مصطفیٰ کریم سے حاصل کی تھی ان لوگوں نے آقا کریم سے یہ ساری چیزیں سیکھی تھی۔ تو وہ آج ہم میں جس چیز کی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ روح محمد نہیں ہے۔ آج بیٹے کی محبت غالب ہے، بیوی کی محبت غالب ہے، باپ کی محبت غالب ہے، رب رسول کی محبت غالب نہیں۔ یہ ماں کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ کیسے لے کے جائے گی؟ وہ بیٹے کی صورت ہے، وہ شوہر کی صورت ہے، وہ بھائی کی صورت ہے، وہ باپ کی صورت ہے۔ وہ کیوں لے کے جائے گی؟ وہ ساری مثالیں فرمایا گیا کہ وہ بیٹے کی اور ماں کی محبت مثالی ہوتی ہے۔
بیٹا ماں کے سامنے ضد کر دیتے، وہ سب کچھ مانتا ہے، سارے معاملات ہوں گے۔ اگر بیٹا ماں کے سامنے تھوڑی سی ضد کر دے تو ماں مانے گی، وہ نماز بھی پڑھے گی، وہ سارے کام کرے گی۔ وہ بیوی ہے، بیوی کی صورت میں آپ کے پاس طلاق جیسا ایک کوڑا ہے آپ کے پاس، آپ برسائیں اس کے ذریعے، بیوی کیسے سیدھی نہیں ہوگی؟ تو وجہ کیا ہے کہ ہماری اپنے اندر کمزوریاں ہیں، رب رسول کی محبت ایک طرف گئی، ہم زیادہ تو کرنا دور کی بات ہے، ہم اگر کمپیریزن کریں ہم تو برابری میں نہیں کھڑے۔ اللہ رسول کی محبت کے لیے ہم برابری میں نہیں کھڑے، زیادہ تو کیا ہونا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور جیت اسی میں ہے، بقا اسی میں ہے۔ آپ نہیں جا سکتے وہاں جہاد کرنے کے لیے تو کم از کم ایک جہاد عملاً ہے، آپ وہ کر لیجیے۔ ان کی جو چیزیں ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیجیے۔ اور یہ جہاد سب جہادوں میں سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ اس وقت جو لڑائیاں ہیں وہ تلوار کی نہیں ہیں، وہ ساری لڑائیاں معاشی ہیں۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم برانڈنگ چیزوں کے چکر میں گھومتے ہیں کہ یہ اچھا برانڈ ہے، یہ اچھا برانڈ ہے، یہ اچھا آپ اگر لسٹ اٹھا کے دیکھیں برانڈ کی تو سب سے زیادہ برانڈ انہی کے ہیں۔ تھوڑے عرصے پہلے جب یہ بائیکاٹ کی مہم چلی تو ہم نے کہا مساجد کی ممبر و محراب سے کہ بھئی آپ ان کے جو چیزیں ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کیجیے۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، ہم نے جب کوڈ بتائے کہ 729 اسرائیل کا کنٹری کوڈ ہے، تو ان لوگوں نے اپنا کنٹری کوڈ ہی چینج کر لیا۔ اب مسلمان ڈھونڈتا پھرے گا تو وہ 729 ڈھونڈے گا، لیکن انہوں نے کنٹری کوڈ ہی چینج کر دیا۔ اب نیا کنٹری کوڈ کیا ہے؟ +972 اب باقاعدہ پیپسی کے برانڈ پہ دیکھیں آپ تو اس پہ باقاعدہ فلسطین کا لوگو لگا ہے، تو مطلب ایک چکمہ دینے کی کوشش کی گئی مسلمان کو۔ اور ان کے لیے، اسرائیل کے فوجیوں کے لیے 4000 ٹن چکن سپلائی ہوتی ہے، اور 1 کروڑ روپے کا چیک دے کے فلسطین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے اس نے آپ کے دل جیت لیے، اور آپ ان کی چپٹی چپاٹی باتوں میں آ گئے۔ اس لیے آنے والی جو جنگ ہے وہ اسی معاشی جنگ ہے، تو ہمیں اپنی اولاد کو بتانا ہے، ہمیں سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں کافر کی ایجاد کردہ ہے، یہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ لیتے ہیں، اس کی منفعت وہ لیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی اولاد کو اس چیز کے لیے پابند کرنا ہے کہ بچہ جب بھی دکان سے چیز لینے کے لیے جائے تو وہ ضد بھی کرے تو آپ اس کو ایکسپلین کریں، آپ سمجھائیں اسے کہ نہیں بیٹا یہ اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، اس سے مسلمان کو نقصان ہوگا، ہم وہ چیز خریدیں گے جس سے مسلمان کو فائدہ ہو۔ تو کم از کم یہ چیزیں یہ ہماری بساط پر کوشش ہے کہ ہم یہ کریں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں کفار کی چیزوں کا، اسرائیل کی پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمت دے۔ پیپسی نہیں پئیں گے تو مر نہیں جائیں گے، ہم کوک نہیں پئیں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ آپ اگر کوکا کولا کا مطلب اٹھا کے دیکھ لیجئے، عبرانی زبانی کا لفظ ہے کوکا کولا، اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں اگر اردو میں تو اس کا مطلب بنتا ہے لا مکہ لا مدینہ۔ کیا بنتا ہے؟ لا مکہ لا مدینہ، اور ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں اسے۔ آج سے کوئی 2 سال پہلے ایک پروفیسر صاحب آئے تھے اسلام آباد سے 11B کے اندر، ہم ان کا بیان سننے کے لیے، تو بڑے ریسرچ کرنے والے بندے تھے، وہ انہوں نے ایک بات بتائی، بڑی پتے کی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ پیپسی، یہ کوک اور پیپسی دونوں اسرائیل کے ہیں، دونوں اسرائیل کے، لیکن جو پیپسی ہے اس کے بارے میں انہوں نے ایک اپنی تحقیق پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پیپسی کے جہاں جہاں پلانٹ لگے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی لگے ہیں، اس کا ہوتا یہ ہے کہ پلانٹ تو لگے ہیں پاکستان میں، آپ کے شہر کراچی میں بھی لگے ہوں گے، اسلام آباد میں بھی ہیں، دیگر ہر ایک شہر میں ہیں پلانٹ ان کے لگے، لیکن پیپسی فلیور یہ اسرائیل سے ہی آتا ہے۔ فلیور یہاں نہیں بنتا، فلیور اسرائیل سے ہی آتا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس پہ تحقیق کی ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو خنزیر ہے، وہ ملعون جانور جو ہے، اس کے معدے کی چربی سے پیپسی کا فلیور بنتا ہے۔ اب آپ بتائیں اگر ہم پیتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری نمازیں کہاں کھڑی ہیں؟ حرام پی لیا ہم نے اور ہم نماز پڑھیں اگر، تو ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس پاکستانی برانڈ ہے، آپ وہ استعمال کیجیے۔ اب
ہمارے ہاں بڑی کثرت کے ساتھ دیگر چیزیں ہمارے بچے کھاتے ہیں بڑے شوق سے، ہم انہیں سمجھا نہیں پاتے، ہمارے پاس اتنی نالج نہیں ہے کہ ہم انہیں سمجھا سکیں، انہیں ایکسپلین کر سکیں کہ بیٹا یہ چیز مسلمانوں کے لیے نقصان دہ۔ تو اس لیے ہمیں بحیثیت مسلمان یہ کوشش کرنی چاہیے۔ کوک اور پیپسی، اب بعض ہمارے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کوک جس پہ لکھا ہوگا وہی برانڈ، یا جس سے پیپسی ہے کالی یا صرف وہ ہے، تو اس سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ کوک کے جتنے 4-5 برانڈ ہیں وہ سارے آتے ہیں اس میں، پیپسی کے جتنے برانڈ ہیں 6 سے 7 برانڈ ہیں پیپسی کے، وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ آپ اس کی ایکوفینا ہے اور نیسلے ہے، نیسلے کے یوز ہمارے لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں، تو انہیں فکر نہیں ہے اس چیز کی۔ تو اس لیے کم از کم بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی ہمیں آگہی ہونی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر کے، کہ گانیئر کے شیمپو ہیں، یہ سیف گارڈ ہے، ڈو کے صابن ہیں، ہیڈ اینڈ شولڈر ہے، وہ زمانے بھر کی بلائیں ہیں، وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اب کنٹری کوڈ آپ یاد کر لیجئے، 972، پہلے 729 تھا، اب 972 ہے، تو کنٹری کوڈ یاد کر لیں۔ کوئی بھی چیز خریدنے جائیں کسی بڑے مال سے، کہیں سے بھی خریدنے جائیں آپ، تو کنٹری کوڈ دیکھ لیجیے آپ، اگر اس پہ 972 شروع میں آتا ہے تو آپ نے وہ چیز نہیں خریدنی۔ جس برانڈ کے شروع میں کنٹری کوڈ میں 972 آ جائے، آپ نے وہ چیز نہیں خریدنی، کیا ہم نہیں خریدیں گے؟ اس لیے مسلمان تو وہ ہے نا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ وہاں جا کر شانہ بشانہ جہاد کریں، یہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے یہ۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اس ذریعے سے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، کفار کو جو نقصان پہنچا کے۔ تو اللہ ہم سب کو ان باتوں میں عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔